اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج گوشہ کمال کی نشست نمبر 70 یعنی 70 میں ہم ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کا موضوع ہمارا وہی ہے، صحافت کا سفر، لیکن اس کا ذیلی عنوان ہے دو راہے پر۔ میں آج کی گفتگو میں آپ سے ابتدا میں ایک دو باتیں کہنا چاہتا ہوں کہ محمد صلاح الدین صاحب نے مجھے جو ہفتے میں 5 دن کالم لکھنے کا پابند کیا تھا، جبکہ طاہر مسعود صاحب نے ہفتے میں 2 دن کالم لکھنا پسند کیا، تو اس حوالے سے مسئلہ سب سے بڑا میرے لیے یہ تھا کہ میں کا عنوان کیا رکھوں نئے کالم کا۔ اتنے کالم لکھے گئے پاکستان کی تاریخ میں اردو صحافت میں کہ کالم کا نیا کوئی موضوع یا عنوان تلاش کرنا میرے لیے بڑا مشکل تھا، لیکن اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ میں جن حالات سے گزر رہا تھا ان دنوں، اس پر مجھے اپنا یہی موضوع پسند آیا، وہی عنوان پسند آیا جو ابھی بتا چکا ہوں میں۔ صلاح الدین صاحب کا اصرار ایک طرف کہ میں ہفتے میں 5 دن کالم لکھوں، اور میں یہ بتا دوں کہ اس کے لیے مجھے 24 گھنٹے سونے کے سوا 24 گھنٹے ہر وقت ذہن میں یہ رہتا تھا کہ میں کیا لکھوں، کون سے اسٹائل اختیار کروں، کون سی نئی بات لوگوں کو پہنچاؤں، کون سے نئے انداز سے کوئی بات کہوں۔ تو دن بھر اور رات کو دیر تک دماغ میں بس یہی کھچڑی پکتی رہتی تھی۔ لیکن آپ یقین کریں کہ جب میں لکھنے بیٹھتا تھا تو 45 منٹ میں یعنی پون گھنٹے میں پورا کالم لکھ لیتا تھا۔ اب کوئی مجھ پر پھبتی کیسے کہ کالم بھی ایسے پھسپھسا ہوتا تھا یا خراب ہوتا تھا، وہ اپنی جگہ، لیکن بہرحال ان میں سے بہت سے کالم اتنے یادگار رہے کہ اب تک طنز و مزاح کے کالموں پر مشتمل میری 2 کتابیں آ چکی ہیں، اور آئندہ 3 4 5 کتابوں کا مواد یا لوازمہ میرے پاس موجود ہے۔ اب پچھلے نشست میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ اسی زمانے میں جب میں 5 کام کرتے ہوئے بیک وقت پیسے بنانے کی مشین قرار پایا، تو اس دوران میری مرحومہ بیوی اسپتال میں داخل تھی اس زمانے میں، اور 4.25 مہینے تک جنا اسپتال میں، بعد میں ان کا آپریشن امراض قلب کے اسپتال میں یعنی کارڈیو ویسکولر میں کراچی میں ان کا کامیاب آپریشن ہو گیا تھا۔ اس کی تفصیل آئندہ بتاؤں گا میں۔ تو میرے ساتھ مسئلہ یہ تھا کہ شدید محنت کے علاوہ میں سمجھیے کہ ایک طرف میری بیوی جو ہے موت اور زندگی کے دوراہے پر تھی اسپتال میں، اور دوسری طرف میرا یہ عالم تھا کہ شدید کشمکش سے دوچار تھا۔ کام اپنی جگہ، لیکن ظاہر ذہنی کشمکش بھی تھی۔ تو بیگم کی یہ خواہش تھی کہ ان کے انتقال کے بعد میں دوسری شادی کر لوں۔ یہ میرے لیے عجیب نئی الجھن تھی۔ ان کا اصرار تھا کہ میرے بچوں کو فلاں خاتون پال لیں گی، 3 بچے تھے ہمارے اس وقت، تو ان کو یہ پال لیں گی، اور مجھے ان پر یقین ہے کہ یہ میرا گھر سنبھال لیں گی۔ اب میرے لیے مسئلہ یہ کہ ایک طرف میں ان کی زندگی کی دعائیں کر رہا ہوں، محنت کر رہا ہوں، بھاگ دوڑ کر رہا ہوں ان کی جان بچانے کے لیے، اور دوسری طرف ذہن میں یہ کشمکش کہ خدا نخواستہ یہ نہیں رہی تو میں واقعی کیا دوسری شادی کروں، یا یہ کہ ان کے ساتھ عہد وفا نبھاتے ہوئے زندگی بھر تنہا رہوں، بچوں کو ماں اور باپ بن کر پالتا رہوں۔ تو یہ سمجھ لیجیے کہ میں بیگم سے زیادہ دوراہے پر تھا اس وقت۔ تو مجھے اس دور میں پھر یہی عنوان سب سے اچھا لگا، اور ہمارے عوام اور خواص اور یہ سب ہمیشہ دوراہے پر رہے ہیں، کبھی اسلام کی بات کرتے ہیں، کبھی لبرلزم کی بات کرتے ہیں۔ تو ہمارا یہ دوراہا ذاتی سطح پر بھی اور قومی سطح پر بھی میرے سامنے تھا، تو میں نے اپنے کالم کا عنوان دوراہے پر رکھا، جو اللہ کے فضل سے بہت مقبول ہوا، اور اس پر کتابیں بھی شائع ہو چکی ہیں۔ میں نے 2 کتابیں کی، اب تک 3 کتابیں شائع ہو چکی ہیں طنز و مزاح کے میرے کالموں پر مشتمل۔ تو اس کے بعد ایک بات اور میں بتانا چاہتا ہوں جسارت کے حوالے سے، کہ روزنامہ جسارت میں جیسا کہ میں بتا چکا ہوں میں جز وقتی ملازم تھا، 5 گھنٹے اسکول کی ملازمت کرتا تھا، 5 گھنٹے جسارت کی۔ اس ملازمت کے دوران اتفاق سے ایک روز ویج بورڈ ایوارڈ کا اعلان ہو گیا جو کئی برسوں سے ملتوی تھا۔ اس ویج بورڈ کے تحت ملازموں کی تنخواہ میں اچھا خاصا اضافہ ہوا، یعنی صحافتی ملازموں کی طرف۔ میں
اب آج بتا ہی دیتا ہوں کہ میری تنخواہ اس وقت پارٹ ٹائم کی حیثیت سے 900 روپے ماہانہ تھی، اور کئی جز وقتی ملازم جو سویٹر تھے مختلف شعبوں میں تھے ان کی 800 روپے تھی۔ تو میں اس حیثیت سے پارٹ ٹائم ہونے کے باوجود فل ٹائم کے لوگوں سے زیادہ تنخواہ لے رہا تھا، اور اس کی وجہ وہی تھی کہ میں بہت محنت کرتا تھا۔ پتہ نہیں کتنے شعبے اخباری دنیا کے جو بہت سے لوگ نہیں ایک ساتھ سنبھال سکتے، میں سنبھال لیتا تھا۔ چنانچہ آپ دیکھیے کہ بعض اوقات شزرے اداریے لکھے، کالم لکھے، اور مختلف صفحوں کا نگراں رہا، جس میں سب سے اہم اس کا ادارتی صفحہ تھا۔ تو یہ سارے فرائض دیکھتے ہوئے ہی مجھے اتنی تنخواہ زیادہ ملتی تھی۔ جب ویج بورڈ کا اعلان ہوا تو صرف ایک مثال سے میں بتا دیتا ہوں کہ 800 روپے جن لوگوں کی تنخواہ تھی ویج بورڈ نے ان کی 1400 روپے کر دی۔ تو جسارت میں میرے ماتحت جو کم تنخواہ والے اور ویسے بھی کام کے لحاظ سے بھی ان کو 800 والوں کو 1400 روپے تنخواہ ملنے لگی۔ میری تنخواہ اس وقت 900 روپے تھی۔ اب حساب سے تو آپ لگا لیں 800 کے 1400 تو 600 روپے بڑھے ان کے۔ میرے بھی اگر اتنے ہی بڑھائے جاتے تو میری تنخواہ 1500 روپے ہونی چاہیے تھی، لیکن میری تنخواہ میں 100 یا 200 روپے کا اضافہ کیا گیا۔ میں نے صلاح الدین صاحب سے کہا، میں نے صاحب یہ زیادتی نہیں ہے، میرے کام کے حساب سے جو تنخواہ تھی تو اب ویج بورڈ آ گیا تو کہنے لگے بھائی میں تو کچھ نہیں کر سکتا، آپ مدیر منتظم محمود اعظم فاروقی صاحب سے بات کر لیجئے۔ میں محمود اعظم فاروقی صاحب سے ملا اور ان کو بتائی اپنی رودات ساری، تو کہنے لگے بھائی دیکھیے جز وقتی ملازم جو ہیں ان کی تنخواہیں ہمیشہ کم ہوتی ہیں۔ میں نے کہا جی کم ہوتی ہیں، آپ لوگ جماعت اسلامی کے لوگ انصاف والے لوگ ہیں، جو شخص 5 گھنٹے میں 8 گھنٹے سے زیادہ کا کام کر دیتا ہے، اسی لیے آپ نے زیادہ تنخواہ رکھی تھی میری۔ اب ویج بورڈ آ گیا تو آپ کہنے کہ نہیں آپ جز وقتی ملازم ہیں اس لیے آپ کا حق نہیں بنتا۔ تو میں نے پھر ان کو مثال دی، میں نے کہا ایک تو یہ ہے کہ جماعت اسلامی کو انصاف کرنا چاہیے، سب کو معلوم ہے کہ جسارت یہ جماعت اسلامی کا اخبار ہے، اور وہ مدیر منتظم ہونے کے علاوہ امیر جماعت اسلامی بھی رہ چکے تھے کراچی کے۔ تو انہوں نے مجھے تو خیر اس طرح کا جواب دیا۔ میں نے ان کو ایک مثال دی، میں نے کہا جماعت اسلامی جو ہے ہمدردی کرنے والوں کی جماعت سمجھتے ہیں، میں نے بھی کام کیا اس کے لیے۔ میں نے ان سے کہا کہ میں جب ملت اسکول کا پرنسپل تھا تو ایک بار تنخواہوں میں اضافے کے لیے جب کمیٹی بیٹھی تو انہوں نے دوسرے جو میرے ماتحت اساتذہ کرام اور استانیہ تھی ان سے کافی زیادہ میری تنخواہ مقرر کی، انہوں نے بڑھائی۔ آپ یقین کریں کہ میں نے اس وقت بھی میری تنخواہ کا کافی حصہ جو انہوں نے بڑھایا وہ تو صرف بالکل میں نے ان سے کہہ دیا، میں نے صاحب میری آمدنی میں کئی کام کرتا ہوں، اللہ کے فضل سے میں گھر کے اخراجات ان سے پورے کر لیتا ہوں، میرے پیسے آپ واپس کم کر دیجئے، اور جو میرے ماتحت لوگ ہیں اس زمانے 10-20 روپے بڑھتے تھے، بہت بڑھتے، تو میں نے کہا ان کے پیسے بڑھائیے آپ زیادہ، کیونکہ ان کے کم ہیں پہلے سے اور ان کے بھی خاندان اسی طرح جیسے میرے ہیں۔ تو میں نے وہ کہہ کے کم کرائی تھی۔ میں نے محمود اعظم فاروقی صاحب سے کہا، میں نے کہا میں تو وہ شخص ہوں، آج میرے اخراجات بڑھ گئے، میری ضروریات بڑھ گئی ہیں تو میں اپنا حق طلب کر رہا ہوں، میں ناجائز اور بے انصافی کے ساتھ آپ سے کچھ نہیں مانگ رہا، نہ امداد مانگ رہا ہوں نہ بھیک مانگ رہا ہوں، میں اپنا حق طلب کر رہا ہوں۔ محمود اعظم فاروقی صاحب نے کہا اچھا دیکھیں گے، پھر شاید 100-200 روپے انہوں نے بڑھائے۔ بہرحال کرتا نہ کیا کرتا، میں اپنی مجبوری کے تحت وہ کرتا رہا کام۔ پھر صلاح الدین صاحب نے ایک مرتبہ مجھ سے کہا کہ میں بھی استاد کی حیثیت سے ریٹائر ہو کر صحافت کی دنیا میں کل وقتی ملازم ہوا تھا، آپ بھی ایسا ہی کریں، آپ چھوڑ دیں ٹیچر وغیرہ رہنا اپنا، اور بلکہ اچھے لفظوں کے استادی چھوڑ دیں آپ اور آ جائیں سیدھے سیدھے صحافت میں۔ تو میں نے ان سے حساب لگا کے بتایا کہ میں 2 وقت کا تو مستقل ملازم ہوں، باقی جو 3 کام میرے بدلتے رہتے ہیں ان میں تو 2 وقت کے ملازم کی حیثیت سے میری تنخواہ اتنی بنتی ہے۔ تو اگر آپ دلا سکتے ہیں مجھے اپنے منتظمین سے اخبار کے تو پھر سوچوں گا میں۔ تو وہ بہت زیادہ ہو جاتی تھی 2 جگہ کی، ظاہر ہے 10 گھنٹے محنت کرتا تھا میں 2 جگہ جا کر، تو وہ خیر انہوں نے کہا، میں نے کہا اچھا کل اور سوچ کے بتاؤں گا۔ میں فوراً چلا گیا اپنے نہایت مشفق و مہربان جو ہمیشہ میرے لیے رہنما کا کام کرتے رہے نثار احمد زبیری صاحب کے پاس۔ دوسرے دن اخبار جہاں ملا، ایک ہی گلی میں جسارت کا اور اخبار جہاں کا دفتر تھا، میں ان سے جا کر ملا، ان کو بتایا میں نے کہ صلاح الدین صاحب کی یہ خواہش ہے۔ تو بڑی اچھی بات کہی انہوں نے، کہنے دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ وہ جماعت کا اخبار ہے،
جماعت کے اخباروں پر سیاسی طور پر اونچ نیچ اور اچھے برے دن آتے رہتے ہیں، ایک بات یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ سرکاری ملازم ہیں، اور سرکاری ملازم کی جو حیثیت ہوتی ہے وہ کچھ اور ہوتی ہے، بالکل مستقل، اور کہیں رکھنا نہیں، تنخواہوں میں کچھ نہیں، پھر پینشن کا زمانہ آتا ہے تو ایک الگ۔ اور آج میں اللہ کا بہت شکر ادا کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ آج جو مجھے سرکاری ملازم کی حیثیت سے جو پینشن مل رہی ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اس میں گھر چلا رہا ہوں اپنا، ورنہ اخبار والے تو دیکھ رہے ہیں کس طرح رلا رہے ہیں لوگوں کو، تو اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اس سے میرا کام چل رہا ہے۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ سرکاری ملازمت چھوڑنے کا میں مشورہ آپ کو نہیں دوں گا۔ تیسری بات جو انہوں نے بڑی اچھی کہی کہ آج انہیں معلوم ہے کہ آپ سرکاری ملازم ہیں اور آپ جز وقتی ان کے پاس کام کر رہے ہیں، آپ چھوڑ کے آ جائیے سرکاری ملازمت، پھر دیکھیے کہ وہ آپ پر کسی وقت بھی دباؤ ڈال سکتے ہیں کہ اب یہ صرف ہمارا محتاج ہے، ہماری تنخواہ کا محتاج ہے، اور اگر ہم نے اس کو ذرا دھمکی دی، نکالا یا کچھ کیا تو یہ پریشان ہوگا اور پھر ہمارے دباؤ میں رہے گا۔ بڑی اچھی بات لگی مجھے زبیری صاحب کی، چنانچہ میں نے فیصلہ کیا اور آ کر میں نے صلاح الدین صاحب سے بتایا کہ میں جناب جز وقتی صحیح ہوں، کل وقتی میں نہیں رہوں گا، چاہے آپ کل وقتی کے مقابلے میں مجھے جس طرح کم دے رہے ہیں ہمارے انتظامیہ کے لوگ، میں اسے قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں اسی مسئلے کی طرف کہ اخبار کی حیثیت سے، اخبار میں ملازم کی حیثیت سے میں نے جس طرح کے کام کیے وہ بڑے عجیب عجیب کام تھے۔ میرا خیال ہے شاید ہی کوئی شعبہ اخباری دنیا کا رہا ہو جس پہ میں نے کام نہیں کیا۔ مختلف صفحوں کا انچارج رہا، جس میں سب سے زیادہ ادارتی صفحے کا انچارج ہونا بہت ذمہ داری کا کام تھا، اور اس کے علاوہ طالب علموں کے صفحے کا انچارج، بچوں کے صفحے کا انچارج، یہ سب مجھے رکھا گیا اور مجھ سے کام لیا گیا، اور خواتین کے صفحے کی نگرانی وہ ایک علیحدہ میرے ذمہ کام تھا۔ اور اس کے علاوہ ایک بات میں پہلے بتا چکا ہوں، میں سرکاری ملازمتوں کی وجہ سے اور اخباری ضروریات کے تحت اتنے نام بدل کے لکھتا تھا کہ شاید کوئی سوچ بھی نہ سکے۔ محمد معین الدین میرا نام تھا، اس کے بعد معین کمالی قلمی نام، پھر ابن کمال، ابو وسیم، ابو نعیم، میم شیخ، اور نہ جانے کون کون سے نام میں نے اختیار کیے تھے، اور اپنی بیٹی کے نام سے بھی میں خواتین کے صفحے پہ کچھ لکھتا تھا کبھی کبھی۔ تو اس طرح متعدد ناموں سے میں لکھتا رہا، اور ان سب کو اگر جمع کریں تو کوئی اگر کہے کہ صاحب یہ تو ابو وسیم کا ہے کالم، آپ معین کمالی کی حیثیت سے کیسے دعویٰ کر رہے ہیں، تو میں بار بار لکھتا بھی ہوں اور کہتا بھی ہوں کہ وہ یہ سارے میرے ہیں، کسی اور کے نہیں ہیں مضامین اور کالم۔ اب ایک لطیفہ یہاں سنانا چاہتا ہوں بڑا دلچسپ۔ صلاح الدین صاحب مرحوم نے ایک دفعہ فون کیا، میگزین سیکشن جیسے میں بتا چکا ہوں کہ آرام باغ میں چلا گیا تھا، ہمارا دور تھا ذرا، تو صلاح الدین صاحب کا فون آیا کہ میرے ایک سینئر کے بارے میں پوچھا، فلاں صاحب ہیں ان سے بات کرنی ہے۔ میں کہا نہیں صاحب وہ تو چھٹی پر ہے۔ تو کہنے لگا یار بہت چھٹیاں کرتے ہیں، اور حقیقت ہے بہت چھٹیاں کرتے تھے، اور ان کی جگہ میں کام کرتا تھا بہت دفعہ۔ تو کیا وجہ ہے آج کیوں چھٹی کی انہوں نے؟ میں نے کہا جی ان کی بیگم بیمار ہے۔ تو صلاح الدین صاحب نے بے ساختہ کہا کہ اگر بیگم صحت مند ہو تو گھر میں رہنے کا کوئی مزہ ہے، جواز بنتا ہے، بیگم بیمار ہو تو انہیں آرام کے لیے چھوڑ کے کام پر کیوں نہیں آئے؟ میں نے کہا آپ جانے وہ جانے بھی مجھے نہیں معلوم ہو۔ تو اسی طرح ایک بار انہوں نے مجھے کہا موٹر سائیکل ہے آپ کے پاس؟ میں نے کہا ہے۔ کہنے چلا اب مجھے ذرا غیر ملکی دورے پر جانا ہے تو بندر روڈ چلیں، کچھ بنیان موزے سر پہ اوڑھنے کی کچھ چیزیں مجھے خریدنی ہیں۔ میں انہیں موٹر سائیکل پہ بٹھا کے بندر روڈ لے کر آیا جہاں دکانیں تھیں ان کی۔ تو راستے بھر مجھے بہت تشویش رہی کہ میرے پیچھے ایک عظیم شخصیت بیٹھی ہوئی ہے، خدا نہ خواستہ ان کو کچھ ہو گیا۔ مجھے سچی بات ہے کہ اپنی جان کی پرواہ نہیں تھی۔ میں نے کہا اگر ان کو کچھ ہو گیا، اس لیے کہ اس زمانے میں پیپلز پارٹی کے نوجوانوں کا گروپ GLA کہلاتے تھے وہ، تو ان کا جو گروپ تھا، پیپلز گارڈ بھی تھے ان میں، تو ان کا گروپ دشمن بنا ہوا تھا صلاح الدین صاحب کا۔ تو مجھے ڈر لگا کہ میں ان کو لے کے جا رہا ہوں، خدا نہ خواستہ ان کے ساتھ کوئی حادثہ ہو گیا تو مجھ پر بھی یہ الزام نہ آئے کہ اس سازش میں شریک تھا، یہ شامل تھا ان کے ساتھ، اور یہ لے کے گیا، اس نے مروایا صلاح الدین صاحب کو۔ بخدا کہہ رہا ہوں کہ یہی ڈر تھا مجھے، اپنی جان کا مجھے کوئی خوف نہیں تھا۔ بہرحال صلاح الدین صاحب اس معاملے میں بڑے نڈر تھے۔ میں ایک اور نشست میں ان کا ایک احوال بتاؤں گا جس میں وہ میرے ساتھ موٹر سائیکل پر بیٹھ کر کافی فاصلے پر گئے تھے۔ تو یہ تو ہوا ہمارا آج کا موضوع دوراہے پر،
جو میرے کالم کا عنوان بنا اور بہت عرصے تک چلا۔ تو آج اس دورائے پر میں آپ کو چھوڑ کر اگلی نشست میں انشاءاللہ بڑی دلچسپ کچھ باتیں بتاؤں گا۔ آپ میرے پروگرام کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں اور آئندہ نشست کے لیے انتظار کریں۔ باقی بشرط زندگی باقی۔